الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. جناب صدر کانفرنس، مہمان خصوصی، مجاہد سندھ، قائد سندھ، ہمارے دلوں کی دھڑکن، نوجوان قیادت، علامہ راشد مامو سومرو صاحب، برادر مکرم محترم جناب محمد اسلم غوری صاحب، اور اسٹیج پر میرے دیگر انتہائی قابل احترام قائدین کرام، وقت مختصر ہے، میں معذرت چاہتا ہوں کہ سب کا نام نہیں لیا میں نے، اور اس کانفرنس اور آپ کے جذبات کو اور تاحد نگاہ آپ حضرات کی حاضری کو دیکھ کر میں آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ذیلی جماعت حضرت مولانا مفتی عبدالحق صاحب اور جناب مولانا فیض الرحمان صاحب اور ان کے رفقا، خصوصاً اس حلقہ کے امیر اور جنرل سیکرٹری اور میرے غیور عوام کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے جذبات کی کہ آپ بھی یہ چاہ رہے ہوں گے کہ ہمارے اور ہمارے محبوب قائد جس کے لیے آپ سننے آئے ہیں کہ کتنے جلدی یہ فاصلے دور ہیں، لیکن حکم کی تعمیل میں آیا ہوں۔ آپ حضرات نے اس کانفرنس کا عنوان رکھا ہے ختم نبوت کانفرنس۔ ختم نبوت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، پوری امت مسلمہ کے ایمان کا سوال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، تب سے ان لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور سب سے اول خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا قلع قمع کیا، اور میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اس سے آگے آتے ہوئے یہ کہوں گا کہ بر صغیر میں مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی اس مسئلے کو اٹھایا اور دعویٰ کیا، اور میرے اور آپ کے اکابرین نے بے شمار قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ مسئلہ ختم نبوت ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور خاص کر کے مفکر اسلام مفتی محمود رحمہ اللہ نے اپنے دور میں قومی اسمبلی میں جا کر کے اس مسئلے کو حل کرایا اور 73 کے آئین کا ایک حصہ بنایا۔ اس کے بعد بھی ان کی سازشیں چلتی رہی ہیں، نہ صرف قادیانیوں کی سازشیں چلتی رہی بلکہ ان کے سرپرست انگریز کی بھی سازش چلتی رہی، اور آج امریکہ سمیت اس کی اتحادیوں کی بھی سازش چل رہی ہیں، اور یہ مختلف مواقع پر بیان ہمارے سامنے بیانات آتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیت کے خلاف بڑا ظلم ہو رہا ہے۔
یہ انتہائی زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں جتنا تحفظ اقلیتوں کو حاصل ہے، اتنا تحفظ غیر مسلم ممالک میں کسی مسلمانوں کو نہیں ہے۔ لیکن ان کو وہ اپنا ظلم، اپنی بربریت تو نظر نہیں آتی، لیکن پاکستان میں آ کر کے وہ ماتا۔ اور پھر آخر جب دیکھا مرزا آج کل کون ہے، ناصر ہے یا کون ہے، اس نے ایک ویڈیو میں بھی کہا کہ عمران خان تو وعدہ کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں جب تک یہ علماء موجود ہیں ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ یہ اس نے اقرار کیا اور دعویٰ بھی کیا ہے۔ ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ آج موجودہ حکمران جو ان کی طرف سے یا جس نے بھی ان کو سلیکٹ کر کے مسلط کیا ہے، وہ ان کے اشاروں پر، اور ماشاءاللہ آپ حضرات کی ایمانی قوت کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ کھل کر تو یہ بھی نہیں، لیکن منافقانہ چال چل رہے ہیں۔ حلف نامہ جب اٹھایا تو چوروں کی طرح، جاہلوں کی طرح، اور اپنے آپ کو معصومانہ انداز میں لفظ خاتم النبیین نہیں پڑھ رہا، جان بوجھ کر نہیں پڑھتا تھا، اور یہ پہل اس نے ان کو اشارہ دیا تھا کہ میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ لیکن الحمدللہ آج بھی جمعیت علماء اسلام، اگر اس وقت مفتی محمود رحمہ اللہ موجود تھے تو آج ان کے بیٹے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان موجود ہیں، اور آپ نے قائد جمعیت پر اعتماد کرتے ہوئے، ان کے ہر آواز پر لبیک کہتے ہوئے ان لوگوں پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہم کارکن بھی اپنے قائد کے اشاروں پر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ آج کے اس اجتماع میں بھی کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر مرزائیت کا مسئلہ ہو یا کسی اور اسلامی مسئلہ ہو اور قائد جمعیت ہمیں اشارہ کریں، بلائیں، تو کیا ہم اس کے لیے قربانی لینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ آخر والے حضرات کیوں گھبرا رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، اور یہ مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب ہم قربانیوں کے لیے تیار ہوں گے۔ اور میں ان لوگوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اور ان کے آقاؤں کو بھی یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب تک قائد جمعیت اور جمعیت علماء اسلام کا ایک ایک ورکر زندہ ہے، تمہاری یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ کیا ٹھیک ہے؟ آپ حضرات اس کے لیے تیار ہیں؟ جزاک اللہ۔